مومن اپنے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، وہ خالی پیٹ گھونسوں سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا۔ جو اس نے خیانت کی پھر ہر جان کو جو اس نے کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت کسی نبی کے لیے لائق نہیں، ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر کے دن مال غنیمت سے گم پائی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا شاید رسول اللہ نے پکڑ لی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے روز اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا۔ پھر ہر نفس نے جو کمایا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلا اس کی مانند ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دو طرح کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ اللہ کے یہاں برابر ہو سکتے ہیں، اگر لوگ برابر قرار دیں تب بھی دونوں برابر نہیں ہیں۔ رب العزت نے فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 28۔ ہم درجات عند اللہ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے وہ بھی درجے میں برابر نہیں ہے۔ جتنا کسی کا ارادہ خالص ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے اللہ کی رضا پانے کے مواقع ہوتے ہیں اور درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ جب انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا، یعنی جن سے آدم میں سے، فرشتوں میں سے انہیں نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول کے 4 فرائض ہیں جو اس آیت میں ذکر کیے گئے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ تزکیہ سے مراد عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح۔ ابن عباس کا قول ہے کہ تزکیہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اخلاص۔ تو یہ جو دلوں کا تزکیہ ہے نا، نیت سے سب سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی نیت درست کرنا شروع کر دیں، تزکیہ کے عمل کا آغاز ہو جائے گا۔ اخلاص، کسی اور کے لیے نہیں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر نہیں، ایک اللہ کی خاطر عمل کرنا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی، بڑے سے بڑا بھی، یہی تزکیہ ہے۔ اور کتاب سکھانے سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، یعنی بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے، حرام اور گندی چیزیں کھاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے 2 گنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ کہہ دیں وہ تمہارے ہی پاس سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ غزوہ احد کی بڑی مصیبت تھی، 70 افراد شہید ہوئے۔ 70 افراد 70 ہی تھوڑی ہوتے ہیں، 70 گھرانے متاثر ہوئے تھے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں بدر کے دن مسلمانوں نے 70 افراد کو، 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر تو دوہری مصیبت آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمنوں کی قید میں نہیں دیا۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی جس دن 2 جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی اور تاکہ وہ مومنوں کو جان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ اس کی تعبیر اس نقصان کی صورت میں ظاہر ہوئی جو مسلمانوں کو احد کے میدان میں اٹھانا پڑا۔ میں نے دوبارہ تلوار کو ہلایا تو وہ اس سے بھی زیادہ یعنی پہلے سے بھی زیادہ شاندار بن گئی۔ اس کی تعبیر اس طرح سے سامنے آئی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست کے بعد فتح سے نوازا اور منتشر مسلمان ایک بار پھر لڑائی کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اور میں نے خواب میں ایک گائے دیکھی جو ذبح کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ گائے سے مراد وہ مسلمان تھے جو احد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ بخاری کی 408 نمبر روایت ہے۔ اور تاکہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور جن کے لیے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، انہوں نے کہا اگر ہمیں کسی جنگ کا علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ یہاں منافقین سے مراد عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی ہیں۔ وہ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جاننے والا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دلوں کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ اگر وہ ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں پھر موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ ابن جریر نے کہا وہ عبداللہ ابن ابی تھا جو بیٹھ رہا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا نبی کے ساتھ احد کے دن نکلے تھے، لو اطاعون ما قتلوا، اگر ہماری مانتے ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ جامع البیان کی روایت۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔